السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے سارے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال کہ گھروں میں آپ کے کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرینس پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور آپ کے ہم عبداللہ بھٹی صاحب سے بات بھی کرا دیں گے. آپ ان سے اپنے مسئلوں کے سلیوشنز بھی پتہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہر دوسرا بندہ اگر دیکھا جائے, یونیورسٹیز میں پچھلے دنوں کافی ہوئے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹ کے لوگ بچوں نے خودکشی کی ہے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں. یہ ساری یونیورسٹیز کی طرف جو ڈرگ ایڈکشن کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتے ہوئے نوجوانوں کی طرف, اس بارے میں بھی بات کریں گے. ان ساروں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اور ان کا دی اینڈ کیسے ہو سکتا ہے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹا. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج سے میری بیٹی نے انٹرو کر کے چھا گئی. میری بیٹی وہ درد تم فیل کر رہی ہو جو معاشرے میں سے پھیلا ہوا ہے. سر بالکل, چونکہ میں کافی عرصے سے یونیورسٹیز میں یہ چیز دیکھتی آ رہی ہوں کہ ہم لوگ اگر کسی کانسرٹ پہ جا رہے ہیں, پیچھے بچے آئس کر رہے ہیں, ڈرنک کر رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہر یونیورسٹیز میں چیزیں معمول ہو چکی ہوئی ہیں. وہاں تک پہنچ کیسے رہی ہیں اس تک تو ہم نہیں خیر پہنچ سکتے. کیسے وہاں پہ سپلائی جا رہی ہے, بچوں کو اس طرف لگا کون رہا ہے, تھوڑا سا ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی میں بچے جاتے ہیں تو وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, نوجوان نسل کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا یہ سچ ہے کہ جب سے 2 بچیوں نے سوسائڈ کی کوشش کی ہے تو اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہلچل, ایک بھوچال, ایک زلزلے کی کیفیت برپا ہو گئی ہے. ہر گھر, ہر ماں باپ, سارے والدین پریشان ہیں کہ یونیورسٹی میں بچی کو بھیجیں گے یا بچے کو بھیجیں گے, اور اس کے ساتھ وہاں پہ کون سا ماحول ہے, کون سی وہاں پہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے, وہاں پہ کیا چیز سپلائی ہو رہی ہے, کیا چیز سپلائی نہیں ہو رہی. اور دوسری بات ہے کہ بچے جو ہے نا, ذرا سی ٹینشن, ذرا سی پریشر آتا ہے اور فوری طور پہ وہ خودکشی اپنی زندگی لینے کی کوشش کرتے ہیں. زندگی اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے, سب سے خوبصورت انعام ہے. اور وہ کون سے اسباب ہیں, کیا ریزنز ہیں, کیا وجوہات ہیں ٹارچر کا, دکھ کا, غم کا, اداسی کا, پریشانی کا, بریک اپ کا, وہ کون سا زون, کون سا ایریا آتا ہے کہ بندہ اپنی جان پہ لینے پہ آ جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سچ ہے کہ جب آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں جب آپ داخل ہوتا ہے نا بندہ, پہلے گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں تھیں, کو اور کلچر تھا. جب سے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز آئی ہیں, میں ان کو ڈاکو کہتا ہوں, ڈکیت کہتا ہوں. یہ وہ ڈکیت خانے کھل گئے ہیں جو بچوں اور بچوں کے پیرنٹس پہ لوٹ مار, انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور فیسیں لوٹی جا رہے ہیں, اور فیسز بھی ہیوی اماؤنٹ. جب وہاں پہ جا ہیوی. اور دوسری بات ہے کہ بڑے آرام سے فیل بچے کو داخل کر لیں گے کہ آپ ایگزام دے کے آ جائیں, بندہ پکڑو, اور کسی کے نمبر کم ہے اس کو پکڑ لیں گے. اور دوسری بات جو سب سے حیرت والی بات ہوتی ہے نا, کسی یونیورسٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو پیرنٹس کانوں کو ہاتھ لگا کے نکلتے ہیں جو پچھلی نسل کے ہیں. جس طرح بچیاں وہاں بیٹھی ہیں, جو کپڑے ہیں, جس طرح ان کا گیٹ اپ ہے, جس طرح کونوں میں قدروں میں لڑکیاں بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہیں, ویپ پی رہے ہیں مختلف سے. بندہ کہتا ہے میں کہاں پہ آ گیا ہوں. اور جو ہماری جیسی جو پچھلی نسل کے لوگ ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے نکلتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو یہاں کیسے بھیجوں. لیکن المیہ یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ یونیورسٹی, گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں داخلے نہیں ہوتے, اور یہ پرائیویٹ جو ڈکیت خانے, ڈاکو خانے یہ کھل گئے, ATM مشینیں کھل گئی ہیں, یہ لوٹی جا رہے ہیں. اور یہ اتنے بااثر ہیں, یہ پرائیویٹ لوگ ہیں, اتنے بااثر ہے, حکومت کے بااثر اقتدار ایوانوں تک ان کی پہنچ ہے, کوئی ان کو روک نہیں سکتا, کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا. کتنی فیسیں لیتے ہیں آپ, اور تو آپ چھوڑے 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ ایک سال کی فیس ہے, بندہ سر پکڑ لیتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ جان کے ڈیلیبریٹلی یونیورسٹی میں ایسا ماحول دیتے ہیں کہ نیا بچہ جب جوان لڑکا آتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں نے یہ جنت ہے, یہ جنت بنی تو میں نے یہیں داخلہ لینا ہے. انہوں نے پلان کیا, اور پلان کے بعد پھر ایسی سہولتیں وہاں پہ دیتے ہیں, ایسی پارٹیز کرتے ہیں, ایسے فنکشنز کرتے ہیں. وہاں بندہ کہتا ہے میں کہاں پہ آ گیا ہوں, کدھر آ گیا ہوں. معاشرے کو, یونیورسٹیز کو اور گورنمنٹ کو اجتماعی طور پہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جس شدت سے یہ کلچر پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور نشہ جب کوئی انسان کر لیتا ہے وہ نشے کے بغیر پھر رہ نہیں سکتا. یا وہ نشہ کرے گا, یا خود کو مارے گا, یا دوسروں کو مارے گا. اور جو لاسٹ نشہ آئس کا آیا اس کی اتنی خطرناک پہلو, آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. جو بچہ نشہ کرتا ہے نا, میں کچھ لوگ بچوں کے جب انٹرویوز لیے تو بچہ کہتا ہے کہ یہ نشہ اتنا خطرناک ہے, اتنا نیگیٹو مائنڈ کو کر دیتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندہ میرے مخالف ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کوئی ایکٹ کرے ہم اس کو نقصان پہنچا دیں. یعنی کہ وہ اتنا ڈینجرس نشہ ہے کہ آپ کے دماغ کے کیمیکل کو اس بری طرح منتشر کر دیتا ہے, بکھیر دیتا ہے کہ نیگیٹیوٹی اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی جان لے سکتے ہیں, ان کی یہ جانور بن جاتے ہیں. اور جب دوسری خطرناک بات کیا ہے, ان کو اب اگر گھر میں بند کرتے خودکشی کا دھمکی دیتے ہیں, اگر ان کی سپلائی روکے تو پاگل ہو جاتے ہیں. سر ایسے پیشنٹس کا تو میرے خیال میں گھر میں رہنا سب سے زیادہ ہارمفل ہوتا ہے, چونکہ وہ
گھر والوں پہ اٹیک کرتے تھے. ہاں وہ یہ جانور بن جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, مدد کے ساتھ. تو ہمیں اجتماعی طور پہ, معاشرتی طور پہ والدین کو, سوسائٹی کو, معاشرے کو بیدار ہونا پڑے گا. اور گورنمنٹ جو اربوں خربوں روپے لگا لی خدا کے لیے, وہ جو سپلائی چین, بیٹا یہاں پہ آپ حیران ہو جائیں گی. ایک دن میرے پاس ایک بی بی آئی, تو وہ بڑی گاڑی, کالی گاڑی سے اتری, تو مجھے کہتی کہ میں دعا کریں کہ میری مشکل آئی ہوئی, کرائسس آیا ہوا. تو میں بیٹا تم کیا کرتی, بڑی گاڑی 1.5-2 کروڑ کی. کہتی میں نا آپ کو سچ بتاؤں گی, آپ درویش فقیر آدمی, میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی, میں 2 یونیورسٹیز میں ڈرگز سپلائی کرتی ہوں. میں کیا اوکے. پہلے میں اس کی جرت پہ حیران ہو گیا کہ 6 فٹ کی عورت, لڑکی, جوان, 28-30 سال اس کی عمر ہوگی, اس کی میں جرت پہ حیران ہو گیا. میں کہا بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ کہتی آپ تو درویش آدمی, آپ تو دیکھ لیں گے, میں اور میری فیملی جو ہے نا یونیورسٹی 2 یونیورسٹی میں ہم نے کنٹینیں لی ہوئی ہیں, اور کنٹینوں کے ذریعے ہم وہاں سپلائی کرتے ہیں. گارڈز بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایڈمن لوگ بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہم سب کو دھندا دیتے ہیں. ایس ایچ او کو پتہ ہے. اور دوسری بات ہے, کہتی کون لاہور کا ایس ایچ او ہے, ان کا تو ایک پورا ایک نیٹ ورک ان کا سپلائی ہو رہی ہے, سارے لوگ ملے ہوئے ساتھ. کچھ عرصے بعد میں نے کہا باز آ جاؤ. پھر کچھ عرصے بعد اچانک مجھے اس کا فون آیا کہ میں دبئی چلی گئی ہوں, ملک میں کوئی سختی ہو رہی تھی, کچھ ایسے ہمارے لوگ پکڑے گئے تھے, میں آ گئی. لیکن مجھے جب بھی ایسا نشہ جتنی فاسٹ بنی, یہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں پھر یہ سپلائی کروں گی. میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی ٹپس دو, ہم کیسے اس سے نکلیں. کہتی یہ جو ایس ایچ اوز ہیں ان سب کو پتہ ہے, اور جو یونیورسٹی کے عملہ سب کو پتہ ہے, یونیورسٹی کے گارڈوں کو پتہ ہے. ان کو لائسنس اور اتھارٹی دی ہوئی کہ اندر کام کر سکتے ہیں. لائسنس ٹو کل ان کے ہاتھ میں ہے. یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو اس اسکیمیں والی مشین میں ڈالی جا رہے ہیں, بچے ذبح ہوئے جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, معصوم بچے چھوٹے شہروں سے آتے ہیں, ذرا ٹینشن آئی, ذرا پریشانی آئی, وہ ٹینشن سے برداشت نہیں ہوتے. ساتھ والا لڑکا کرتے یہ سوٹا لگا, یہ چیز لے تاکہ تمہاری ٹینشن ریلیز ہو جائے. شروع میں 2-4 دفعہ تو وہ ٹینشن ریلیز کر لیتا ہے, بعد اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایک دوسری بات ہے کہ بچہ اگر اس کا مینٹل کیلیبر اتنا نہیں ہے, اس کا فوکس اچھا نہیں ہے, وہ ایسے سبجیکٹ رکھ لیتا ہے جو اس کی مینٹل کیپیبلٹی سے زیادہ ہوتے ہیں. وہاں زیادہ محنت, زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پریشر بھی تو ہوتا ہے نا, اسٹڈی نہیں کرتا, اس پریشر کوکر میں آ کے پھر وہ سارا ڈھونڈتا, میں سگریٹ لے لوں, میں چائے لے لوں, فلاں. تو یہ ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے, یہ ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا ہے جس ہر دوسرا گھر اس کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے. ہمیں اجتماعی طور پہ اس کو دیکھنا. آج پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا, اگر کوئی ایڈکشن کا عادی ہو گیا ہے اس نے کیسے چھٹنا ہے, اگر کوئی سوسائڈل بار رکھتے کرتا ہے اس نے کیسے چھٹنا ہے. ہم ہربل اور ہومیوپیتھی نسخہ جات اور طریقے بتائیں گے, اور تسبیحات بتائیں گے, اور وہ پروسیس بتائیں گے جو میں نے لوگوں کو بتایا, اور الحمدللہ سینکڑوں بچے آپ نشے سے بچ چکے ہیں اور آج وہ نارمل لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, حیدر ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سر سے یہ سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے گریجویشن کی ہے ایک یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر میں نے یہ چیزیں بہت زیادہ, میں گروپ کا حصہ بھی رہا ہوں کسی نہ کسی دور میں, کسی نہ کسی طرح, کہ وہاں پر جو نشہ ہے یا ڈرگز ہے وہ اتنا کامن ہے یونیورسٹیز کے اندر آج کل, کہ میرے کئی دوست ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار بھی چکے ہیں, اور کئی خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس لت میں اتنی مطلب آسانی سے مبتلا ہو چکی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کی جان کیسے چھوٹے گی, اور جو جان تو بلکہ تبھی چھوٹ رہی ہے جب وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو میں سر سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں, خاص طور پہ پہلے تو یہ بتائیں کہ پیرنٹس کو اویئرنیس دیں کہ ان کے بچوں پہ وہ کس طرح جو ہے وہ نظر رکھیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے بچے یہ کام کر رہے ہیں. دوسرا, حکومت سے بھی اپیل ہے کہ خدارہ یہ جو یونیورسٹیز کے اندر کتنی آسانی سے یہ چیزیں مہیا ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ذرا غور کریں. کتنی جانیں ہم گوا بیٹھے ہیں, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس میرے بیٹے نے پہلے تو اس کی ضرورت کو سلام, اس نے ایڈمٹ کیا کہ اس پر اس کلچر کا, اس پروسیس کا, گروپس کا حصہ رہا ہے, اور وہ سچ بول رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرے بہت سارے پیرنٹس, بہت ساری مائیں جب میرے پاس آتی ہیں نا کہ میرا بچہ ایڈکشن کرتا ہے, وہ مجھے مارتا ہے, میں پریشان ہوں کہ آپ کو مارتا ہے, وہ باپ کو مارتا ہے, مجھے مارتا ہے, بہنوں کو مارتا ہے. تو میں پہلا کوشچن کرتا ہوں, وہ نشہ کرتے کہتی ہاں. جب بھی کوئی لڑکا لڑکی جب بھی کوئی نشہ کرتے ہیں, ان کی باڈی کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ پھر بار بار وہ مانگتا ہے, باڈی ان کی مانگتی ہے کہ مجھے وہ چیز دیں. آج ہم اس پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے, اگر آپ کسی بچے کو گھر میں بند کرتے ہیں, بند کرنا مسئلہ حل نہیں, پھر اس کا متبادل اس کو ایسی انرجی دیں, ایسی چیزیں دیں تاکہ جب اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو, اس کے جسم میں دردیں ہوں, اس کو جسم میں جب کھو پڑتی تو وہ فوری طور پہ جب وہ ہربل چیز آپ اس کو دیں, ایسا ایسا اس کا جسم ہربل پہ آ جائے, نارمل ہو جائے, تک اس تکلیف سے نکل جائے. لیکن یہ سچ ہے کہ گورنمنٹ جو اربوں خربوں روپے اشتہار بازی پہ لگا رہی, سب کچھ کر رہی ہے, ایک ایسی ٹاسک فورس بنائے, ٹاسک فورس بنانے کے بعد وہ یونیورسٹیز کو چیک کرے, اور پھر گورنمنٹ, میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ جو علاقے کا ایس ایچ او ہے نا, اس کو سارا پتہ ہے, کیونکہ یہ پیسے دیتے ہیں. مجھے جو بی بی چلی گئی نا دبئی میں, وہ سارا بتا کے گئی کہ ہم اتنا پیسہ فلاں کو دیتے ہیں, فلاں کو دیتے ہیں, فلاں کو دیتے ہیں. ان جو بھی ایسے لیتے ہیں, خدا کے لیے اجتماعی طور پہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں, اور پیرنٹس اپنے بچوں کے واش روم چیک کریں, اور بچوں کی الماریاں چیک کریں, بچوں کے کپڑے چیک کریں. ہر پیرنٹ کہتا کہ میرا بچہ بچی دنیا کا سب سے نیک ہے,
خدا کے لیے اس غلط فہمی سے نکل آئیں. باہر ایک آگ لگی ہوئی ہے, باہر ایک طوفان آیا ہوا نشے کا, باہر ایک طوفان آیا ایڈکشن کا. تو اگر آپ اس غلط فہمی خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہم نیک تھے, ہمارے بچے بھی اتنے نیک ہیں, تو یہ غلط فہمی دور کر لیں. باہر ایک بہت متشدد اور بڑا خطرناک اور بڑا ایسا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے جہاں پہ بچے نا کیمے والی مشین کے اندر اس میں گھسی جا رہے ہیں, ان کو واپسی کا راستہ بھی نہیں ملتا. پیرنٹس چیک کریں, بچوں کے کپڑے چیک کریں, ان کے واش روم چیک کریں, بس اسمیل تو نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں مشورہ دوں گا دوسرے تیسرے مہینے بچوں کو یہ ڈراوا دیں. کچھ پیرنٹس کو جب میں نے کہا کہ آپ نا اپنے بچوں سے کہا کہ میں ہر مہینے تمہارا ٹیسٹ کراؤں گی, جا کے یہ کراؤں گا, تو کچھ بچے اس سے ڈر گئے کہ میرے ٹیسٹ کے بعد خون میں آ جائے گا کہ میرے نہیں ہے. بچوں کو یہ دہشت رکھی ان پہ کہ ہم تمہارا ٹیسٹ کرائیں گے, اگر تمہارے اندر یہ تمہارے خون میں کوئی ایڈکشن آ گئی تو ہم فوری طور پہ تمہاری یونیورسٹی بند کر دیں گے. میں حیران ہوتا ہوں, پہلے جو بچے یونیورسٹیوں میں جاتے تھے وہ ڈھونڈتے کہ چھٹیاں کب ہوں. آج کل کے بچے جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ چیخیں مارتے ہیں, بچیاں چیخیں مارتی ہیں, وہ یونیورسٹی کب جانا ہے, یونیورسٹی کب کھلے گی, میں بور ہوں, میں فرسٹریٹ ہوں, میں ڈپریشن میں ہوں. تو یہ جو کلچر پیدا ہو گیا, ہمیں اجتماعی طور پہ اس کے جاگنا ہے, ماں باپ کو بھی اور یونیورسٹی کے اساتذہ. مجھے شرم آ رہی ہے کہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ لوٹ مار تو کر رہے ہیں, آپ کریں اٹس اوکے, لیکن لوٹ مار کے ساتھ. میں پنجاب یونیورسٹی کی مثال تھوڑی سی اس لیے دوں گا, پنجاب یونیورسٹی آپ اس جماعت سے اختلاف جتنا مرضی کر لیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایک جماعت ایسی جس نے وہاں پہ ویلیوز کو, اقدار کو, قدروں کو رکھا اور نشے چیزوں سے بچایا ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ہمیں وہ ماحول نہیں ملتا جو باقی یونیورسٹیوں میں پڑا ہوا ہے. وہاں پہ کم از کم کچھ لوگ ایسے ہیں جو باخبر ہیں, جو کوشش کرتے ہیں اور جیسی کوئی ایسی حرکت نظر آتی ہے اس کا سدے باب کرتے ہیں, اس کو فوری کنٹرول کرتے ہیں. باقی یونیورسٹیاں پیسے ضرور لیں لیکن اس چیز پہ بھی کام کریں, اور گورنمنٹ وہاں پہ اپنے کچھ بندے ایسے بٹھائے ہر یونیورسٹی, پرائیویٹ یونیورسٹی میں, جو ان کو چیک کرے, چیک کرنے کے بعد دیکھے. اور دوسری بات ہے گورنمنٹ ٹیسٹ شرط رکھ دے کہ ہر مہینے ہر اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ ہوگا, سپلائی بند کریں تاکہ بچے جو دھڑا دھڑ اس میں جا رہے ہیں وہ سے نکل آئیں. ساتھ میں تصویر بتاؤں گا ایسے پیرنٹ جن کے بچے اس لت میں پڑ چکے ہیں, جن کے بچے اس لت میں پڑ چکے ہیں, وہ سمپل یہ کریں کہ یا شہید ہو یا اللہ 5 تسبیحاں, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 5 تسبیحاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تسبیحاں, اور ساتھ ان کو ایشوا گندہ, میں کہوں ایشوا گندہ اور کچور, ایشوا گندہ کچور اور سرنجا شیری, یہ 3 ایسی چیزیں کہ جب جسم میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے تو اگر فوری طور پہ آپ اس کو کیپسول دے دیں وہ ٹوٹ پھوٹ اس جسم کی دردیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ تینوں بوٹیاں لے لیں, اس کو پسوا لیں, اس کے بڑے کیپسول بھر لیں, صبح دوپہر شام دیں. اور تیسرا ایسے بچوں کو ڈرائینس اور خشکی ہوتی ہے دماغ میں, ان کو آپ 5 چھوارے اور 5 بادام رات کو بھگو دیں, صبح مکھن کے ساتھ ان کو کھلائیں, دودھ ان کو پلائیں, تو پھر ان کے جسم میں نا وہ انرجی بحال رہتی ہے, دوبارہ ایکٹ نہیں کرتے. یہ تسبیحاں پڑھیں, یہ ناشتہ ان کو کرائیں, ساتھ جو میں نے کیپسول بتایا وہ کھلائیں, اور ان پہ چیک رکھیں. میں نے بہت سارے پیرنٹس کو جب کہا نا کہ اس بچے کو 2-3 مہینے کے لیے بند کر دیں, ساتھ آپ یہ ہربل نسخے, یہ تسبیحات اور کاؤنسلنگ کریں, ساتھ نماز روزے کا اہتمام کریں, یقین کریں 80% بچے اس سے نکل آئے. اگر آپ ایسا نہیں, اگر بچے کو ایک دن ہی موقع مل جائے باہر جا کے پھر لے لیتا ہے, اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز سے محروم ہو سکتے ہیں, اور آپ کا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گوارا کسی ماتم گدے میں بدل سکتا ہے. بٹ سر آج کل تو لوگ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیج رہے ہیں نا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, شاہد ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا ایک دوست ہے, وہ 6-7 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہے. وہ ہمیشہ نا فینٹیسی ورلڈ میں رہتا ہے, لا عقل کے پیچھے بھاگتا ہے. انہی حرکتوں کی وجہ سے نا ساری فیملی ڈسٹرب رہتی ہے, انسرٹین سی سچویشن ہے. اس کے لیے سر مجھے کوئی وظیفہ یا ہربل نسخہ بتا دیں جس سے اس کا علاج ہو سکے. اور دوسرا میرے ذہن میں چند سوالات ہیں جن پر میں سر کی رہنمائی لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل اور خودکشی کے درمیان تعلق کو کیسے سمجھا جائے, کون سی نفسیاتی تھراپیز یا مداخلتیں ہیں جو خودکشی کے خطرے کو روک سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا رجحان خودکشیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں. سر اس کے لیے تھوڑی سی میرے بچے نے بہت سارے سوال کر دیے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں نا, جب ان پہ کوئی مشکل ٹائم پڑتا ہے وہ پہلے انگزائٹی میں جاتے ہیں, سٹریس میں جاتے ہیں, پھر ڈپریشن میں. جب ڈپریشن لمبا ہو جاتا ہے, جب بار بار ناکامی ہوتی ہے تو پھر زندگی کی کشش کھو دیتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگ جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار 1.5-2-3 سال سے مسلسل ناکام ہو رہے ہیں, جو ٹارگٹ اس کو حاصل نہیں کر رہے, تو ڈپریشن کے بعد پھر ایسا ڈیپ ڈپریشن میں جاتے ہیں. پھر انہیں مشکل آتی ہے نکلنے میں, پھر وہ کہتے ہیں زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, زندگی تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہوں. ایک تو یہ گروپ ہوتا ہے. دوسری بات وہ لوگ جو سینسیٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, ذرا پریشر پڑا نہیں ان کے جسم پہ پھڑپڑانا شروع ہو جاتا ہے, وہ لوگ. اور تیسرا وہ لوگ جو کسی بریک اپ میں, کسی وقتی طور پر کسی پرابلم میں آئے, مشکل میں آئے, لیکن جب ان کو حل نہیں ملتا تو کہتے ہیں زندگی ختم کر لینی ہے. یہاں پہ 3-4 میں کوشش کروں گا. ایک تو کاؤنسلنگ اگر ہو جائے, چاہے ماں کر لے چاہے باپ کر لے, جو بھی ہے یہ کر لے, دادی دادا گھر میں کوئی بندہ وہ کر لے. ایسے بچوں کے ساتھ اگر آپ سختی سے رویہ اپنائیں گے, یہ سختی والی بات نہیں مانتے, سافٹلی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ
یا میں ایک ہومیوپیتھی دوائی بتاؤں گا جن لوگوں کو خودکشی کے, کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں, میرے خودکشی کے خیال بڑے آتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں خودکشی, جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ ان کا جو کزن ہے وہ 5-6 دفعہ کوشش کر چکا ہے, اس کا مطلب وہ سوسائڈل تھاٹس اس کو آتی ہیں اور وہ رجحان رکھتا ہے. ایکونائٹ 30 آپ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے لے لیں, یہ ایسی دوائی ہے جب خودکشی کے خیال ہیں تو خودکشی کے خیالوں کو روکتی ہے, ایک. اور دوسرا کالیفاس 6X, اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں, نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں, اگر آپ یہ لیں گے تو اسے نا 4 گولیاں صبح شام چینی کی طرح لے لیں, اس سے فرق پڑتا ہے. اور پھر میں بار بار ایک ہربل دوائی میں نے کم از کم ایک مجھے یہ ہے کہ میں بہت اس کو پاپولر کر دیا, لیکن اس کے فائدے ہر عورت کہتی میں ٹھیک ہو گیا, ہر بندہ کہتے ہیں. ہربل دوائی اشواگندھا کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جاتی, 500 روپے کی بہت زیادہ ہے. اشواگندھا لینی ہے, اس لے لیا آپ نے, شتاور لے لیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے اس میں شتاور لے لیں یا پھر اس پہ لاسٹ آپ سرنجا شیری شامل کر لیں. یہ تینوں چیزیں آپ نے شامل کر لیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے کیپسول بنا لینے ہیں, صبح شام کیپسول دینا ہے, ایک کام تاکہ وہ نیگیٹو تھاٹ ختم ہو. دوسرا کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے اگنیشیا 200 دوائی ملتی ہے, اگر آپ وہ لے لیتے ہیں تو اگر آپ 5 کے طرح دن میں لیں, 1 مہینہ 1.5 مہینہ لیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے وہ میری بیٹیاں, وہ میری بہنیں, میری مائیں کہتے ہیں بٹی صاحب اب مجھے نیگیٹو خیال آتا ہی نہیں, منفی خیال آتا نہیں. یہ وہ کمزور چوزیں ہیں, یہ برائلر ہوتے ہیں جو ذرا سی ہیٹ پڑی نہیں اور یہ مرنے برانے پہ تل جاتے ہیں. تیسرا, ایسے لوگوں کو اگر آپ سورہ رحمان صبح شام سنائیں تو اس سے ان کو فرق پڑتا ہے. اگر یہ نماز کی طرف جائیں تو اللہ بے ذکر اللہ تطمئن قلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے میرے ذکر سے. نماز ذکر اذکار کی طرف جائیں, اسے پاک وضو میں رہنے سے. مجھے ایک بچے کو میں نے بتایا کہ یار تم نا وضو میں رہا کرو, کہتا ہے میں تو وضو کی پاکی اور طہارت سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تسبیح کی کیا بنتی ہے, یا رقیبو یا حافظو 300 بار, یا رقیبو یا حافظو 300 بار, یا حیو یا قیوم یا لطیف 300 بار, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 300 بار. یہ تسبیحات پڑھنی ہے. جو ہربل بوٹی بتائی ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے, جو میں نے ہومیوپیتھی دوائی وہ بتانی ہے. تسبیحات کرنی ہے اور بچوں کو چیک رکھنا ہے. چیک رکھنے کے بعد اگر یہ اڈکٹڈ فل ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ ان کو عادت پڑ گئی ہے, پھر آپ کی باتیں, آپ کے لیکچر ان پہ اثر نہیں کریں گے. پہلے میں بھی بڑے لیکچر دیتا تھا, لیکن میں نے محسوس کیا اگر کوئی ابتدائی طور پہ ہے, درمیانہ طور پہ وہ لیکچر ٹھیک ہو جاتا ہے. جب ان کو بیٹا 100 عادت پڑ جاتی ہے نا, پھر ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی. میں کہتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں بیچاروں کو. سر وہ اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, چونکہ آج کل ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہوا ہے کہ بچے کمپلیکس فیل کرتے ہیں اگر وہ اس گروپ کا پارٹ نہ بنے. تو اس لیے اگر بچے آ گئے, پھر آپ اس پہ نا جو ہربل اس کو استعمال کرائیں, ساتھ پانی پلائیں. اگر ایسے بچوں کو پانی پہ سورۃ رحمان میں نے نوٹ کیا, اگر پانی پہ دم کر کے پلائیں, اس کو ان کو بڑے ریلیف ملتے ہیں. یہ تسبیحات کریں, ذکر اذکار کریں. یہاں میری بیٹی نے جو بات کی نا, میں اس کے کچھ سچ نہیں کہ میں 1-2 بچیاں جب ملی نا مجھے جو ایڈکشن کر رہی تھی, مجھے کہتی میں کہ تم اسموکنگ کرتی ہو, کہتی ہاں. کہتی جب میں یونیورسٹی سے, میں چھوٹے شہر سے آئی تھی, اس نے نام لیا پتہ نہیں منڈی بہادر گجرات. کہتی یونیورسٹی میں آئی جب 4 لڑکیاں کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تم تو بیکورڈ ہو, تم کمپلیکس ہے, تم ٹھیک نہیں ہو, اور ہمارے گروپ میں نہیں بیٹھ سکتی. ہمارے گروپ, تم جب اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے, ایڈوانس اور جدت پسند بننے کے لیے اس پروسیس میں پڑ گئی. پھر میں یہاں ایک اور بڑی تکلیف دہ بات بتاؤں گا. کچھ لڑکیاں ایسی مجھے ملی جو نا خدا نہ کرے غلط بندوں کہتے چڑھی ہوئی تھی. تو میں کہ بیٹا تم کیسے چڑھ گئی؟ کہتی یہاں پہ جب لڑکیاں کہتی جس لڑکی کا کوئی دوست نہیں ہوتا, فرینڈ نہیں ہوتا, اس کو تانے مارتی ہیں کہ دیکھو تو خوبصورت نہیں ہے, تیرے اندر ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے. یہ کتنا معاشرہ ہمارا متشدد اور ظالم ہو گیا ہے کہ اس بچی کو دھکیل کے اپنی دنیا میں لے آنا, پھر اس سے اللہ نہ کرے خرابی کی طرف لے جانا. بری طرح میں جاگنے کی ضرورت ہے. جاگ جائیں. اگر ہم نہیں جاگے تو ہماری جو نسل ہے یہ بری طرح خراب ہو رہی ہے اور ہم بہت بڑے المیہ کا شکار ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ آمنہ موجود ہیں لاہور سے. اچھا سر, یہ تو ہو گیا ہمارا نشے سے ایڈکٹڈ جو ہمارا کلچر چل رہا ہے, سوسائٹی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ بچے کو وہاں سے نکال لیں. کوئی اگر شراب کی لت پہ لگ گیا ہے فار ایگزامپل, تو وہ کم بھی نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں اگر میں کم کروں گا میری وہ کوانٹٹی پوری نہیں ہوگی, میری باڈی کو جو نیڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی, اور میں وہ چھوڑ نہیں سکتا. ایسا کیوں لوگ سوچتے ہیں؟ کیوں رمضان کے مہینے میں تو چھوڑ دیتے ہیں, کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی رمضان ہے, ہم نے اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنی ہے. تو جب رمضان ختم ہوتا ہے شیطان پھر سے کھل جاتا ہے. نہیں, شیطان بیٹا یہاں میں کلیئر کر دوں, شیطان ہمارے اندر ہی موجود ہے, ہمارا نفس جو کرتا ہے. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کے اویئرنیس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ بچے خودکشی کس ایج میں کرتے ہیں. یہ آپ نوٹ کریں, میری بات سے آپ تائید کریں گے. بچہ جب اس کو بلوغت کا دور اس کے اندر آتا ہے, جب اس کے اندر سے میل یا فیمیل ہارمون جب اس کے اندر بیدار ہوتے ہیں تو ایک فینٹسی میں چلا جاتا ہے, خیرت میں چلا جاتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے 14 سے 18 سال کا.
آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ بچے خودکشیاں 9ویں 10ویں کے رزلٹ کے بعد کرتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا گریجویشن کے رزلٹ کے بعد کسی نے خودکشی کر لی, ماسٹر ڈگری کے بعد کسی نے خودکشی کر لی, یا CSS کے ایگزام کے بعد کر لی. جب بھی بچہ ایسی حرکت کرتا ہے, یہ وہ بچے معصوم پریاں معصوم پھول ہوتے ہیں جو 14 سے 18 20 سال کے درمیان جن کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں, جو ابھی دنیا کو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہجان کا وقت ہے. یہ اسی میں کہوں گا کہ بلوغت کا طوفان جب جسم کے اندر انگڑائی لیتا ہے تو اس کو نا پوری دنیا کی ڈفرینٹ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹائم ہمیں اپنے بچوں کو بڑا غور سے ڈیپلی دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, اس کی کمپنی کیا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اس وقت ہمیں دھیان دینا. اور دوسری سب سے بڑی غلطی پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچے کو پریشر کوکر میں ڈال دیتے ہیں کہ تو فلاں کا بچہ آگے چل گیا, فلاں کا چلا گیا, تو نے نمبر نہ لیے تھے, تیری ایسی کی تیسی. بچے بیچارے میں جب کسی سے ملتا ہوں تو مجھے بار بار کہتے ہیں انکل مجھے کوئی تسبیح بتائیں, کوئی ذکر بتائیں, میرے نمبر اچھے آ جائیں. میرے نمبر نہ آئے تو بابا مجھے ماریں گے, ماما مجھے ماریں گی, میری بےزتی ہوگی, فلاں فلاں فلاں. بچے کو ٹیلنٹ کے مطابق اس کو کلاس اس کی دیں. پھر اگر خدا نہ کرے بچہ پرفارم نہیں کر رہا, پہلے اس کے اسباب دیکھیں. اگر اسباب دیکھنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ نہیں کر رہا تو اس کو کوئی ہنر سکھا دیں. آپ نے ضروری ہر بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, CA کرانا ہے, انجینئر بنانا ہے. آپ وہ ایک کمپٹیشن ہے نا, اس کمپٹیشن میں بچے CSS کرنا ہے, آپ نے انجینئر بنانا ہے, آپ نے اس کو بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے. اس سے نیچے تو آپ کو کوئی بات کرنی نہیں ہے. جو مائیں جو پیرنٹس بچوں کو پریشر کوکر میں ڈال دیتے ہیں, اور اسپیشلی 14 15 16 سال میں, وہ یقین کرے بچے اس پریشر کو برداشت نہیں کرتے. پھر میں کئی دفعہ دیکھا نا, مجھے مائیں پتہ کہتی ہیں جب رزلٹ آتا ہے نا ہمیشہ 9ویں اور 10ویں کا, تو مجھے کئی فون آتے ہیں کہ میرا بیٹا گھر نہیں آیا, کہاں پہ آئے. وہ میں کہا فوری طور پہ اس کو میسیج کر دیں کہ کوئی نہیں رزلٹ برا ہے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. بلکہ اب تو میں یہ کرتا ہوں, جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں نا جو 9ویں 10ویں کے بچے ہوتے ہیں, میں انہیں کہتے ہیں اس کو آپ نے جد رزلٹ سے پہلے ایک دن بلا کے کہنا کہ دیکھو تمہارا رزلٹ جو بھی ہے کوئی بات نہیں, ہم پھر کر لیں گے. اگر آپ نے ان کو کہا کہ نمبر نہیں آئے تو تیری ایسی کہ تیسی, بچے کو سمجھ نہیں آتی. بچہ شعور کی بیداری اور شعور کے درمیان پھنسا ہوتا ہے, وہ پھر غلط ایکٹ کرتا ہے. ہمیں فوری طور پہ ایسے بچوں کو پریشر کر کے نکال کے ان کو وہ کلاس دینی ہے جو ان کے مزاج اور ان کے ٹیلنٹ کے مطابق ہے, تاکہ آپ اس سزا سے, اس تکلیف سے, اس درد سے محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے سر, اس سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. فیصل ہے وزیر آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے, میں ایک روحانیت کا مسافر ہوں. تو میں جب روحانیت پہ پڑھا تھا نا تو مجھے ایک شوق پڑا تھا کہ حضرت خضر سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر پیروں فقیروں سے ملتے ہیں. تو میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, دوسرا مجھے ایسا وظیفہ ہے کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں. ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے, میں پھر بھی بتاتا ہوں. یہاں میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں. بچے نے صوفیزم کا ذکر کیا کہ جب میں نیا اس راستے پہ آیا بیٹا تو مجھے نا, میں بہت سارے بابوں کے پاس گیا تو وہاں پہ بابے نے اکثر ایک چرس کا سوٹا لگاتے تھے. تو میں نے کہا یہ آپ کیا کہ آپ تو درویش ہیں, آپ درویش ہیں, ولی ہیں, صوفی ہیں, آپ قرب الہی کے مسافر ہیں, عشق حقیقی کے مسافر ہیں, آپ رب کے عشق کی بات کر رہے ہیں, سوٹا پہ لگا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے نا آدھے سے 70-80% بابوں نے پتہ نہیں کہا, کہتے کہ یہ نا فقیری نشہ ہے. میں کیا فقیری نشہ ہے, یہ بات ادھر گئی. کہتے ہیں یہ فقیری نشہ ہے, یہ چرس تو یہ جنت سے آئے ہوئے پودے ہیں, فلاں انہوں نے بڑی ہستیوں کا نام لیا, ان کے لیے اترے تھے. میں پھر اس کی سرچ میں پڑ گیا, اس کی تحقیق میں پڑ گیا کہ یہ فقیر کی لاجک کیا ہے. روحانیت میں بیٹا جو میرے دیکھنے والے لوگ ہیں, روحانیت میں, تصوف میں, فکر میں, درویشی میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے ارتکاز کی, یکسوئی کی, اپنے دماغ کو ایک نقطے پہ لگانے کی. تو جب ایک بندہ کوشش کرتا کامیاب نہیں ہوتا, تو جب چرس کا سوٹا لگاتا تو فوری طور پہ دماغ ایک نقطے پہ ٹھہر جاتا ہے. اس ارتکاز کو پانے کے لیے, اس میڈیٹیشن کو پانے کے لیے, مرشد کے تصور کو پکانے کے لیے یہ پھر بابے فراڈی جھوٹے یہ نا چرس کا سہارا لیتے ہیں, پنگ کا سہارا لیتے ہیں, بوٹی کا سہارا لیتے ہیں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ پی لیتے ہیں پھر آپ نے خیال میں مرشد کہتا ہے یا وہ بنگالی جادوگر کہتا ہے کہ اب تم آسمان پہ پہنچ گئے ہو, اب تم اجمیر شریف چلے گئے ہو, اب خانہ کعبہ چلے گئے ہو, مسجد نبی چلے گئے ہو. وہ ٹرانس کی حالت میں ہوتا ہے, پھر وہ اس کی پیچھے پیچھے چلتا ہے. جب یہ نشہ پا لیا پھر جو لڑکے جو بھی کرتا ہے نشہ بار بار نشے کی طرف جاتا ہے. کہ میں تو حیران بیٹا, ایک دفعہ ہو گیا میرے پاس 2 بچیاں آئیں, تو اس کی ماں نے مجھے کہا کہ یہ دونوں بچیاں نا چرس پیتی ہیں, ان کو لیکچر دیں. تو میں نے دونوں بچے, میں بیٹا تم اتنی اچھی فیملی سے ہو, تم اتنی سمجھدار پڑھی لکھی بچیاں ہو. اس نے مجھے جو بات کی میں آج تک حیران ہوں, پھر میں نے بعد بھی پتا کیا وہ سچ نکلی. کہتی ہم اپنے فگر کو ٹھیک رکھنے کے لیے چرس لے رہی ہے. میں کہا یہ کیا بات ہے, کچھ اور لوگوں سے پوچھا, کہتے اس کے اندر خشکی ہوتی ہے, پھر بندہ موٹا نہیں ہوتا, پتلا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں یونیورسٹی میں کیسے کیسے ڈرامے, فراڈ, کیسے کیسی موٹیویشن, کیسے کیسے سنہری جال ہے. لڑکیوں سے کہا جاتا ہے اگر تم اب چاہتی ہو پتلی سمارٹ بالکل تمہارا فگر ٹھیک رہے تو چرس اس کے لیے دنیا کی بیسٹ چیز ہے. پھر اگر آپ تھک جاتے ہو, اگر آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے, چرس لیے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے.
پھر اگر آپ کے اندر ٹینشن ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے کیسے جال ہے, کیسے کیسے غلط فہمیاں معاشرے میں. کوئی اپنے فگر کو ٹھیک کرنے کے لیے چرس اور پانگ اور یہ بوٹیاں لے رہا ہے, اور کوئی کہتا ہے جی میں نے خدا کا نظارہ کرنا ہے, میں نے ارتکاز پانا ہے, میں نے یکسوئی پانی, میں نے اپنے مراقبے کو پکانا ہے, اس کے لیے لے رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے, غلط فہمی ہے, غلط فہمی ہے. اگر آپ حقیقی طور پر رب سے جڑتے ہیں تو جب آپ اللہ کرتے ہیں یا حیو یا قیوم کرتے ہیں, آپ اس نشے اور سرور کو پا جاتے ہیں. اگر آپ اس نشے کی شاہراہ پہ چل پڑے, یہ وہ ہے جو آپ کو قبر تک کسی نے ختم نہیں ہونا. یہ قبر میں آپ کو چھوڑ کے آپ کی جان چھوٹے گی. آپ نے نہ نشہ ارتکاز کے لیے لینا ہے, نہ نشہ اپنے فگر کے لیے لینا ہے. بلکہ میں تو حیران ہو گیا, گھر میں گیا تو وہاں پہ ایک پارٹی چل رہی تھی نیچے. میں جب گیا نا وہاں پہ تو میں نے کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں جی پارٹی چل رہی ہے ہماری. میں کیا کہتے ہیں, ہیش ہمارا گروپ ہے لاہور میں, ہیش پارٹی چلتی تو ہم ہر گھر میں کرتے ہیں. تو اس میں ٹریوں میں نا میں تجسس کا مارا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بندہ کیسے کر رہا ہے. وہ ٹرے میں چرس کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے, سب باری باری صاحب کے سامنے جا رہے تھے. اچھا, بھرے ہوئے سگریٹ بھی تھے, ایک بندہ 2 بندے بٹھائے تھے, سگریٹ بھری جا رہے تھے. میں کہا کیا دنیا یار. اور وہ میں حیران ہوں, NCA کے پڑھے بچے, بڑی یونیورسٹی کے پڑھے بچے, اور سارے ماسٹر ڈگری اور کامیاب بزنس مین. گروپ کا نام بنا ہوا ہے ہیش گروپ رکھا ہوا ہے, اور ہم ہر مہینے کسی کی ڈیوٹی لگتی ہے, کسی کو کہتا ہے میرے گھر آ جائیں جی. اور یہ کس لیول پہ یہ سارا فراڈ چل رہا ہے. اسلام نے سختی سے منع کیا ہے, اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ جو بھی نشہ کرتا ہے اس کا اینڈ موت ہے. جو بھی نشہ کرتا ہے وہ ماں باپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے, وہ جانور بن جاتا ہے. اسلام کی ہر بات میں, اللہ نبی کی ہر بات میں کوئی حکمت دنائی ہے. اگر ہم نشہ کرتے تو ہم انسان سے جانور کا روپ ڈال لیتے ہیں. جب ہم جانور بنتے ہیں پھر ہم معاشرے کو کاٹتے ہیں, معاشرے کے ساتھ جانوروں کا سلوک کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں فوری طور پہ جاگنا ہے, اویئر ہونا, ان چیزوں سے بچنا تاکہ ہم ایک انسان رہیں اور معاشرے کے لیے صالح کام کریں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح ہمارے ساتھ احمد موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک کزن ہے, وہ اپنے بچوں پہ نا کافی پریشر ڈالتا ہے کہ جی پڑھائی اور یہ, اور بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشر کوکر بنایا ہوا, اور ان کو مطلب یہ تم پاس نہ ہوئے تو میں خودکشی کر لوں گا, اور یہ کر لوں گا, اور وہ کر لوں گا. تو اس کا کوئی روحانی حل ہے مطلب اس ساری سچویشن کا, کہ وہ خودکشی کی طرف خود بھی نہ جائے اور بچوں کے لیے بھی پریشر کوکر نہ بنائے؟ میں حیران ہوتا ہوں, مجھے ایسی 2 مائیں مل چکی ہیں. جب نا مجھے انہوں نے کہا اگر میرا بچہ فیل ہو گیا تو میں نا اپنے آپ کو کچھ کر لیں گی. یعنی کہ بچہ ایک سینسیٹیو چھوٹا سا دماغ جو گرو کر رہا ہے, وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا اگر نمبر نہ آئے. اور دوسری بات ہے کہ میرے بچے کا میڈیکل کا پیپر تھا, تو وہاں جب میں گیا نا MBBS کے پیپر تھے, بچی کو نا بیہوش کو باہر لے کر آئے. تو میں بڑا پریشان, بچی بیہوش, اس کو پانی شانی پلایا, پیپر تو اس کا ضائع ہو گیا. تو بار بار کہہ رہی تھی میرا پیپر خراب ہوگا, میری ماما کو کچھ ہو جائے گا, میری ماما کو کچھ ہو گیا. میں نے اس کو بچی کا پیچھا کیا, میں پتا وہ گھر چھوڑنے گیا, میں کہا میں چھوڑ کے آتا ہوں. بچی ماں بھی اس کی آ گئی. تو میں کہا آپ نے اس کی کیا پریشر ڈالا ہوا؟ کہتی میں یہی چاہتی یہ فیل نہ ہو. میں اس کو ڈرانے کے لیے کہتی تھی اگر تم فیل ہوئی مجھے کچھ ہو جائے گا. بچی نے اتنا پریشر لیا کہ پیپر میں جب کوشچن اس کی مرضی کے مطابق نہیں آئے, فینٹ ہو گئی. ہم کرتے کیا ہیں, ہم جو اس نے میرے بچے نے بھی بات کی ہے کہ پیرنٹس بلیک میل کرتے ہیں بچوں کو, ڈراتے ہیں, دھمکاتے دیتے ہیں, اگر تو نمبر نہ لیے, اگر تو کچھ نہ کیا میں اپنے کو نقصان کر دوں گی, میں تمہیں نقصان کر دوں گی, تمہارا خرچہ بند کر دوں گی, تمہارا کھانا بند کر دوں گی, تمہارا موبائل بند کر دوں گی, تمہارا سوشل ساری چیز بند کر دو. کہ بچہ ایک معصوم بچہ ہے, وہ ابھی گرو کر رہا ہے, اس کو 25-30 سال پہ جا کے اس کی میچورٹی آتی ہے, شعوری پختگی آتی ہے, پھر وہ اچھے برے کی پہچانتا ہے. پہلے تو ہجان میں آپ اس ہجان کو, ہر بندہ, میں اور ایک اور یہاں پہ کہوں گا, ہر بندہ اپنے اس دور کو یاد کرے. 14 سے 18 کیا تھے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا, دنیا میں طوفان آ رہا ہے, زلزلے, تم اپنی مستی میں تھے. یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں اویئرنیس, شعوری پختگی اتنی نہیں ہوتی ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں. جو انہوں نے بچے نے کہا کہ ایسے پیرنٹس کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے, انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور بات کرنے کے بعد انہیں سمجھائیں. خدا نہ کرے اگر تمہاری اس تھریٹ سے, تمہاری اس دھمکی سے بچے نے کل کچھ کر لیا, اس سے پھر مائیں اکثر ڈر جاتی ہیں. میں کئی لوگوں کو ڈراتا ہوں نا, میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں. اکثر میرے بچی عورتیں میرے پاس آتی ہیں نا بعض کا, کہتی میرا بندہ مجھے مارتا کٹتا, تو میں بھی لڑتی کرتی ہوں. میں کہا اگر تم لڑائی بند نہ کی تمہارا بندہ تمہیں طلاق دے دے گا. تو 6 مہینے بعد کہتی اب ہماری صلح. میں کیوں؟ کہتی آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا نا طلاق دے دے گا, اب میں لڑتی ہی نہیں. لہٰذا میں ایسے بچوں کو پھر کہوں, ماؤں کو جب میں ڈراتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ نے کچھ بات نہ آئی, بچوں کو پریشر کوکر سے نہ نکالا, تو بچہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جو بچے نے کہا کہ ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ بیٹا یہ کرو کہ ان جو اپنے بچوں کو پریشر ڈال رہے ہیں, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں, اس خیال کے ساتھ کہ اللہ میاں ان کو ہوش دے, ان کو عقل دے, اپنی حفظ و مان میں رہیں. یہ تسبیح دیں گے 3 انشاءاللہ ان کو ہوش بھی آئے گی. بہتر یہ کس دن ان کو لیکچر دیں, کاؤنسلنگ کریں, اور ان کو کہیں کہ بچوں کو پریشر کوکر سے باہر نکالیں. ٹھیک ہے سر, یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی رائٹ بیک.